انسان کی بنیاد۔ پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے بھی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا، پیدائش سے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا، اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے، اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے، اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں، جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں۔ عرضی روحیں بمائے نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ عرضی روحیں ایک دوسرے سے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور خود بھی بندگی کرتے ہیں۔ جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہے۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں، لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو بدروہیں کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے عیسیٰ علیہ السلام بدروہیں نکالا کرتے ہیں۔ عرضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں، روح انسانی عالم علیین یا سجین میں لطائف اگر طاقتور رہیں تو وہ بھی علیین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ بقول بلے شاہ، اس نفس پلیت میں پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نسی۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ کی گئی، ریاضت، عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی، اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تذکرہ نفس یہ شیطانی جرثومہ ہے، ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی ہے۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے، جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے، کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئیں۔ روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے، اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے۔ درختوں کے سائے سے بھی مستفید ہوئے، درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی۔ پیچھے والی حیوانی روحیں دنیا میں آ کر جانور بن گئے، سب انسانوں کے لیے حلال قرار دیے گئے، جب انہیں سے متعلقہ پرندے بھی حلال قرار دے دیے گئے۔ بائیں طرف جنات اور سفری موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث ارواح جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی، نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھی، انہوں نے انسانوں سے دشمنی کی۔ ان کی روح جمادی کے دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بن گئی، اس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسانی دشمنی کی خسرت کی وجہ سے حرام قرار دے دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں۔ دائیں جانب والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا گیا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ کناف بھی ہوتا ہے، جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں وسائل کے ساتھ سمٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ، جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے، قلب کے ذکر سے وہ مرغ بسمل بن جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس قلب سلیم کہتے ہیں۔ سری کے ساتھ کوا، کوے کی وجہ سے ہرس، اور خفی کے ساتھ مور کی وجہ سے حسد، اور اخفاء کے ساتھ کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے، اور ان کی خصلتیں لطائف کو ہرس و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈال دیا گیا۔ مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کو یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے، سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے، انا کا تعلق
اللہ سے ہے، اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق اس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے۔ لطیفہ قلب، گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل، عربی میں فواد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں۔ اس کی نبوت اور علم آدم کو ملا تھا۔ حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت۔ یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ فرشتے ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے۔ بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہے۔ یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان پر دلیل اور الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہے۔ لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی، اس کا مقام خلد ہے۔ اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے۔ اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیک اتاروں کے برابر کر دیں گے، کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقت پر نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام علین میں چلے جائیں گے۔ یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ اس جسم میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں، یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کو قائل، ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان لطائف کہتے ہیں۔ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے۔ اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں۔ اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب سنوبری ہوتا ہے، جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہو۔ نفس اور خناس کے قلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ قلب سنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور شعور اور سمجھ آ جاتی ہے، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث، شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے۔ اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ قبل البرید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر 2 بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک جو مقام جبرائیل رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ غضب اور غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب 3 مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے، اور اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے، یا احد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا رنگ جامنی ہے، اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔
5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولی تک پہنچا. اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے. پھر ولیوں سے خاص اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں. علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں. قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا. بعد میں یہ علم سینہ بہ سینہ ولی میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا. لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے. یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے. یہ عاشقوں کا مقام ہے. اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے طفل نوری اور جسہ توفیق الہی. پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا تر ہے. لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، جسہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے. یہی پھر دنیا میں نائب اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محدود تک پہنچا دیں. ان کی نظروں میں کہ مسلم کہ کافر کہ زندہ کہ مردہ سب برابر ہوتے ہیں. جیسا کہ غوث پاک کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے. انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں. لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود وہ گونگا ہے. انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے. پیدائش کے وقت اگر اخفا کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی. پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے. لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے. اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے. اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے. لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے ناشنا اور دور، بے شوق بے کیف ہو جاتا ہے. اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا اور ان نبیوں کے معجزات کرامت کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے. کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے بہرے اور اندھے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہیں. لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں. جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو. لطیفہ نفس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. لفظ اللہ، سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے. پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی. پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا. آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ پکارا گیا. یہ سب کلمیں سریانی زبان میں لوح محفوظ پر نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے. تبھی حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں. حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا. جب روحیں بنا دی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا. پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی. بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں. جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے. حروف ابجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ علیحدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک آسمانی علم ہے اور ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے. بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے. بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائقہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف بے جیم دال 1 2 3 4 کے 10 عدد بنتے ہیں، اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں. جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے کا ٹکراؤ کا سبب بن گئے.
اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے. پھر گرو نانک اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں. جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں. امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے. کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے کلمہ شرط ہے. جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے. لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں. زبانی کلمے والے اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا وہی بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے. صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ. نور بنانے کا طریقہ. پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے. پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی. اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے. ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی موجود ہے جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے. بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے. سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے. کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں. جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسرے کے ساتھ ہوں ملائیں. کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں. کبھی کبھی نفس کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں. تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے. اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے. اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں. درد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد. پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں. جتنی دیر طبیعت ساتھ دے روزانہ مشق کریں. ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ، 0 کے سفید بل پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں. اسے سونے سے پہلے یا جاگتے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں. جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں. تیسرا طریقہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راہبر کامل ہیں اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں. راہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے. یہ مشق روزانہ کریں جب تک دل پر اللہ لکھا نظر نہ آئے. پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا یا دیکھا جاتا ہے. پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ اس طریقے میں کامل راہبر کا ساتھ ہوتا ہے اس لیے شروع سے ہی خوشخط اور چمکتا ہوا دل پر اللہ لکھا نظر آتا ہے. دنیا میں کئی نبی ولی آئے. ذکر کے دوران بطور آزمائش باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں. جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے. پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. بے شک نبی ظاہر میں حیات میں نہ ہو اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے. ولی کی ظاہری حیات شرط، لیکن کبھی کبھی کسی مقدر سے، کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے. البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں. اسے اویسی فیض کہتے ہیں. اور یہ لوگ اکثر کش اور خواب میں الجھ جاتے ہیں کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے. اگر فیض ہے علم نہیں تو اسے مجذوب کہتے ہیں. فیض بھی ہے علم بھی ہے اسے محبوب کہتے ہیں. محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں. اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوہر شاہی کو ہی آزما کر دیکھیں. مذہب کی قید نہیں، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو. بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو غور سے دیکھیں، جب صورت گوہر شاہی نظر آئے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر بے خوف و خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے، آپ بھی دیکھ کر بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شکتیوں کی بیداری اور روحانی طاقت کے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب، مراقبہ یا الہام وہی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب، مراقبے یا الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم ناتواں خدا را شناس۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے، جو کہ ذکر قلب کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک جھٹکے سے آدمی ہوش و حواس میں آ جاتا ہے۔ استخارے کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس سے آگے روح کے ذریعے مراقبہ لگتا ہے، 3 جھٹکوں سے واپسی ہوتی ہے۔ تیسرا مراقبہ لطیفہ انا اور روح سے اکٹھا لگتا ہے، روح بھی جبروت تک ساتھ جاتی ہے، جیسا کہ جبرائیل حضور پاک کے ساتھ جبروت تک گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو قبروں میں بھی دفنا آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسا مراقبہ اصحاب کہف کو لگا تھا جو 300 سال سے زائد عرصہ غار میں سوتے رہے۔ ایسا مراقبہ جب غوث پاک کو جنگل میں لگتا تو وہاں کے مکین ڈاکٹر آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن دفنانے سے پہلے ہی وہ مراقبہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ کی طرف سے خاص الہام اور وحی کی پہچان، جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یوں تو وہ قادر مطلق ہے، کسی بھی ذریعے انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے دوست شیطان کے دھوکے سے بچ سکے۔ سب سے پہلے سریانی زبان میں عبارت سالک کے دل پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسی زبان میں نظر آتا ہے جس کا وہ حامل ہے۔ وہ تحریر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ پھر وہ تحریر قلب سے ہوتی ہوئی لطیفہ سری کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تحریر لطیفہ اخفا کی طرف آتی ہے، اخفا سے اور چمک حاصل کر کے زبان پر چلی جاتی ہے اور زبان بے ساختہ وہ تحریر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ الہام شیطان کی طرف سے ہو تو منور دل اس تحریر کو مدھم کر دیتا ہے، اگر تحریر زور آور ہے تو لطیفہ سری یا اخفا اس تحریر کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر لطیفوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر زبان پر پہنچ بھی جائے تو زبان اسے بولنے سے روک لیتی ہے۔ یہ الہام خاص ولیوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب عام ولیوں کو اللہ تعالی فرشتوں یا ارواح کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، جب خاص الہام کی تحریر کے ساتھ جبریل بھی آ جائیں تو اسے وحی کہتے ہیں جو صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ بہشت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کچھ عدلی جہنمی بھی اعمال و عبادت کے ذریعے بہشتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں شیطان کی طرح مردود ہو جاتے ہیں، کیونکہ بخل، تکبر، حسد ان کی وراثت ہے۔ حدیث میں ہے جس میں ذرہ برابر بھی بخل اور حسد تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہشتی لوگ اگر عبادات میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے نرم اور صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے ہیں، اگر عبادات میں لگ جائیں تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کی بخشش کے لیے بہانے بناتا ہے۔ اور کچھ لوگ درمیان والے ہوتے ہیں، ان کا نیکی بدی کا پروانہ چلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خواص ہوتے ہیں۔ انہی روحوں نے اصل میں اللہ سے محبت کری تھی، انہیں جنت اور دوزخ سے مقصد نہیں بلکہ اللہ کے عشق میں تن من دھن لوٹا دیتے ہیں، اللہ کے ذکر اور رحمت سے اپنی روحوں کو چمکا لیتے ہیں، دیدار الہی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جنت الفردوس صرف انہی روحوں کے لیے مخصوص ہے، اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تشریح: جن کو دنیا کا نظارہ دکھایا، دنیا ان سے مقدر میں لکھ دی،
انہوں نے نیچے دنیا میں آ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود جیسے جرائم کو بھی نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ وحدانیت کا بھی انکار کر دیا۔ ان میں سے کچھ روحیں تھیں جنہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے مذہب یا عبادت بھی اختیار کی، لیکن عزازیل کی طرح بے سود ثابت ہوئی، کیونکہ کوئی گستاخ یا اللہ کا ناپسندیدہ مذہب یا فرقہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ دوسری ارواح جنہوں نے بہشت طلب کری تھی، انہوں نے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کو اولین ترجیح دی، حور و قصور کی لالچ میں عبادت گاہوں کی طرف دوڑ لگائی اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ عبادت میں سست رہے، کیونکہ جنت ان کی قسمت میں تھی، اس لیے کوئی بہانہ ان کے کام آ گیا، لیکن وہ جنت کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو نیکوکاروں نے حاصل کیا۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے، کیونکہ جنت کے 7 درجے ہیں۔ عام لوگوں کو ہدایت نبیوں، کتابوں، گروؤں، ولیوں کے ذریعے ہوتی ہے، انہیں اس مذہب میں داخلہ اور کلمہ ضروری ہے، اور خواص بغیر مذہب اور بغیر کتب کے بھی اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت نور سے ہوتی ہے۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے نور سے ہدایت دے دیتا ہے۔ القرآن کہتے ہیں کہ بہشت میں داخلے کے لیے کلمہ ضروری ہے۔ بہشت میں ان جسموں کو نہیں، روحوں کو جانا ہے اور داخلے کے وقت پڑھنا ہے، تو پھر یہ روحیں مقام دین میں جا کر کسی بھی وقت کلمہ پڑھ لیں گی، مرنے کے بعد ہی صحیح، جیسے حضور پاک کی والدہ اور والد اور چچا کی روحوں کو مرنے کے بعد ہی کلمہ پڑھا گیا تھا، بلکہ خواص الخاص روحیں اوپر سے ہی کلمہ پڑھ کر یعنی اقرار و تصدیق کر کے آتی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ یہ الفاظ روح کے ہی روحوں کے لیے ہو سکتے ہیں، جسم تو اس دنیا میں ملا، قومیں ہوں تب سردار ہوتے ہیں، امتی ہوں تب نبی ہوتے ہیں، ورنہ ان کا کیا کام؟ پھر انہی لوگوں کو مختلف مذاہب میں بھیجا جاتا ہے، کوئی بابا فرید کے روپ میں اور کوئی گرو نانک کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کو پانے والی روحیں مذہب نہیں دیکھتی، بلکہ جس کی اللہ سے رسائی دیکھتی ہیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ غوث علی شاہ جو ایک ولی ہو گزرے ہیں، تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہندو جوگیوں سے بھی فیض حاصل کیا، یہ رمز نہ سمجھ کر مسلم علماء نے غوث علی شاہ پر واجب القتل کے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو کہا کہ جس کے بھی گھر میں یہ کتاب ہو اسے جلا دیا جائے، لیکن وہ کتاب بچا کر ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان میں موجود اور مقبول ہے۔